बैंक से कर्ज लेना, बैंक कर्ज दे रहा है اور مفت میں تو وہ دیتے نہیں ہیں، انہوں نے دینا ہے 1,00,000 اور لیں گے مثلا 1,20,000، ہو سکتا ہے 1,25,000، یہ جو اوپر لے رہا ہے بینک، اس طرح والے بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں ہم؟ فرمایا یہ جو اوپر بینک لے رہا ہے 25,000 اور آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ 1,00,000 لیتا ہوں اور 25,000 دوں گا، تو یہ اوپر والا سود ہے، اور سود جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، تو اس طرح بینک سے آپ قرض نہیں لے سکتے۔ ایک اور چیز جو جس کو نام اور دیا گیا ہے اور ہے وہ یہی سود والا قرض، نام ہو رہا ہے، وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں ہم اکٹھی تنخواہیں بینک سے لے رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، یا بینک نے مسلمان کو دھوکہ دیا ہے۔ ابھی آپ نے کام ہی نہیں کیا ہے تو آپ 15 ماہ کی، 20 مہینے کی، 2 سال کی تنخواہ اکٹھی کیسے لے سکتے ہیں؟ کام کرو گے تو تنخواہ بنے گی، تو ابھی تو آپ نے جو ہے وہ تنخواہ ہی کام ہی نہیں کیا ہے تو تنخواہ کیسی؟ تو یہ بھی قرض ہے جو بینک آپ کو قرض دے رہا ہے، مثلا 5 لاکھ روپیہ بینک آپ کو دے رہا ہے اور پھر وہ آپ کی تنخواہ سے کاٹتا رہے گا، دیا تھا اس نے 5 لاکھ، وصول وہ کر رہا ہے 6 لاکھ، آپ کی تنخواہوں سے 6 لاکھ کاٹ لے گا، تو 1 لاکھ اس نے اوپر سود لے لیا ہے، تو یہ بھی سود ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو اس طرح کہوں کہ جب آپ کے حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ کو قرض کی ضرورت پڑ جائے، تو پھر سرکاری بینک کے ساتھ ایک طریقہ ہے جس طریقے سے پیسہ لیا جائے تو پھر وہ سود نہیں بنتا، پرائیویٹ کے سے لیں تو وہ سود بن جاتا ہے، تو وہ سرکاری ایک طریقہ ہے جس سے سود نہیں بنتا۔ اور پھر اسلامک بینکاری والے اپنے طریقے سے کچھ ایک نظام انہوں نے چلایا ہوا ہے، تو اس طریقے سے پھر لینا جائز ہوتا ہے، وہ کسی دن انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی وضاحت کر دیں گے کہ وہ اسلامک بینکاری والا طریقہ کیا ہے۔ اور جو اس طریقے سے نہیں لے رہا اور پرافٹ والی صورت ہے جو ہم نے کہا ہے کہ سود ہے، تو وہاں سرکاری بینک سے لینے کی ایک صورت ہے جو انشاءاللہ ایک اور اس پر ویڈیو بنائیں گے، ہم آپ کو اس کا سارا طریقہ کار سمجھائیں گے کہ وہ کس طرح لیا جائے تاکہ سود نہ بنے اور فعل حرام انسان سے صادر نہ ہو۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔